بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مسجد اقصی کی پکار۔ میں امید و یاس کے گہرے سمندر میں کئی عشروں سے اسلام کا درد رکھنے والے سلطان صلاح الدین ایوبی، طارق بن زیاد، فاتح اندلس، قسطنطنیہ، عثمانی خلیفہ عبدالحمید، محمد بن قاسم کو پکار رہی ہوں کہ وہ مجھے یہودیوں صلیبیوں سے آزاد کروائیں۔ دھرتی فلسطین تو اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کی سرزمین ہے۔ میرے گرد و نواح میں کئی برگزیدہ انبیاء کی مقدس قبریں ہیں۔ میرے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ معراج پیش آیا۔ میری مقدس سرزمین پر سرور کونین کو 1,26,000 انبیاء کو امامت کے فرائض سونپے۔ یہ کتنی پاکیزہ روح زمین کا مقدس ٹکڑا ہے کہ اس پر قبلہ اول کی تعمیر ہوئی۔ اللہ نے بیت المقدس کو کن کن اعزازات سے نوازا ہے، مگر آج بیت المقدس مسجد اقصی خون کے آنسو بہا رہی ہے۔ آج یہودی صلیبی بیت المقدس کو منہدم کر کے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ اس تعمیر کی شروعات بھی کر دی گئی ہے۔ افسوس، صد افسوس! آج جس امت مسلمہ کے حکمرانوں سلطانوں نے مجھے ان ناپاک اسرائیلیوں یہودیوں سے اس مقدس سرزمین کو آزاد کروانا تھا، وہ ان کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں، معاہدے کر رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں۔ ہاں، مسجد اقصی کو معلوم کہ جن شہزادوں کی بیویاں یہود کی نسل سے ہوں تو اس کے اثرات ان کی نسل میں منتقل ہونے ہیں۔ یاد رکھیے امت مسلمہ کے حکمرانوں، یہ مسئلہ فلسطین یا فلسطینی عوام کا نہیں، یہ مسئلہ قبلہ اول بیت المقدس مسجد اقصی کا ہے۔ یہ مسئلہ یہ نرمی، حریت پسندی نسل اور زمین کا نہیں ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ یہ دنیا میں بسنے والے تمام لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کا مسئلہ ہے۔ یہ دنیا و آخرت کا مسئلہ ہے۔ یہ حق سے وفاداری کا مسئلہ ہے۔ جس طرح کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی کی طرف میلی آنکھ دیکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، وہی حیثیت دنیا میں بسنے والے مسلمان مسجد اقصی کی حفاظت کا فرض بنتا ہے۔ اے مسلمانوں، اپنے اسلاف کی طرف نظر دوڑاؤ۔ خلافت عثمانیہ کے سلطان عبدالحمید، یہودیوں نے سلطان کو لالچ دے کر بیت المقدس کی زمین خریدنے کا سوال کیا تو عثمانی سلطان عبدالحمید نے غضبناک اور ایمانی حالت میں جواب دیا کہ عثمانی کبھی بھی دشمنوں کے مال و دولت سے بنائے گئے محلات میں پناہ نہیں لیں گے۔ تم کتنے بار دوبارہ یہ جسارت نہ کرنا، میں اس سرزمین کی مٹھی بھر حق بھی تمہیں نہیں دے سکتا۔ سلطان اس موقع پر عظیم الفاظ کہے جو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں۔ عثمانی سلطان عبدالحمید گرجا اور یہودیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تاریخی الفاظ دہرائے کہ یہ بیت المقدس کی سرزمین صرف میری نہیں، یہ تمام دنیا کے بسنے والے مسلمانوں کی ہے۔ امت نے اس کے لیے اپنا خون سینچا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے جہاد کیا ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں اپنے سینے میں خنجر گونپ لوں گا، مگر اس مقدس زمین کا 1 انچ بھی یہودیوں کو نہیں دوں گا۔ مگر افسوس، آج اس امت میں ایک بھی سلطان محمد فاتح سلطان عبدالحمید نہیں جو ان صلیبیوں کو للکارے۔ حرص و ہوس، دولت کی ریل پیل، برجنما عمارتوں کی تعمیر، پروٹوکول نے امت مسلمہ کے سلطانوں کو بے حس کر دیا ہے۔ آج امت کے سرخیل حب دنیا میں مبتلا ہو گئے۔ جب انسان دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو یہ بزدل اور لاغر ہو جاتا ہے۔ جب مسلمان دنیا کی چکا چوند اور
شک میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان کی روشنی مانند پڑ جاتی ہے، غیرت و ہمت کے جذبات ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج آپ امارات میں دیکھیں، دنیا کے تمام عیاشیوں کے سامان ارزاں فروخت ہو رہے ہیں۔ عرب امارات میں آج آپ عمیق نظروں سے مشاہدہ کریں، وہاں کے کلچر میں یہود و نصارہ کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ عیاشی، عریانیت، عورت نسواں کی آزادی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ ڈانس کلب، سوئمنگ پول، شراب کے سینٹر کھلے عام چل رہے ہیں۔ دبئی جو کرکٹ کا دنیا بھر کے کھلاڑیوں کا ہر سال میلہ منعقد ہوتا ہے اور تمام دنیا کے کھلاڑی، ان کی بیویاں، تماشائی نیم برہنہ لباس میں گل گبارے کرتے نظر آتے ہیں، اور امارات اسلامیہ کے شہزادے گراؤنڈ میں خوش گپیوں میں کرکٹ میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آج عرب امارات نے اسرائیلیوں کے ساتھ معاہدے کا ہاتھ بڑھا کر اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے کہ مصداق اللہ تبارک و تعالی کتاب خدا میں واضح طور پر فرما دیا کہ دنیا میں جو جس کے ساتھ رہے گا، قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب مسلمان حب دنیا میں مبتلا ہو گئے، کراہت الموت یعنی موت سے نفرت کرے گا، تو سمجھے کہ قیامت قریب ہے۔ آج امت مسلمہ کے حکمرانوں نے یہودیوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر فلسطین کے لاکھوں شہداء کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ اماراتی وزیر خارجہ عیاش کہتا ہے، یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، دنیا کو اس میں دخل اندازی کا کوئی حق نہیں۔ آج اسرائیل اور مقبوضہ فلسطین بستیوں میں اسرائیلی، یہودی امارات اور اسرائیلی گٹھ جوڑ پر جشن منا رہے ہیں اور گریٹر اسرائیل کے قیام کی نوید سنائی جا رہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بیت المقدس کی حفاظت کرنے اور کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سچا پکا ایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔